الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا إليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دکھا سکے نہ راہ منزل میں ان اشاروں کو کیا کروں گا جو خود ہو محروم روشنی سے میں ان تاروں کو کیا کروں گا تیرے نقش قدم کے نور سے دنیا ہوئی روشن تیرے مہر کرم نے بخشی ہے ہر ذرے کو تابانی نہ جب تھا نہ اب ہے نہ اب ہوگا میسر شریک خدا اور جواب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز والا درود شریف ایک دفعہ پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم اللہ سبحانہ و تعالی نے بڑی بندہ نوازی فرمائی دین کی نسبت پر اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنی دہلیز پر جمع فرمایا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سارے مل کر دعا کرتے ہیں اللہ میری حاضری آپ حضرات کی حاضری اس رنگ میں قبول فرمائے ماضی کے سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان جو مشکاۃ شریف میں موجود ہے
آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت ملی، اسی کی تشریح کروں گا، پھر اجازت چاہوں گا۔ اللہ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ 7 قسم کے لوگ، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ ان 7 خوش نصیب لوگوں کو عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی ان 7 میں سے بنا دے، کیونکہ قیامت کی ہولنا کیا کتابوں میں لکھا ہے، سب سے ہلکا عذاب جو دوزخی کو دیا جائے گا، مشکاہ شریف میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی، یغلی منہما دماغہ، اس کی حرارت گرمی اتنی تیز ہوگی، اس کا اثر یہاں تک آئے گا اور یہاں دماغ پگھل پگھل کر ناک اور کان کے راستے سے باہر آ جائے گا، اور بڑے بڑے عذاب، العیاذ باللہ، اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ جس کے جتنے گناہ ہوں گے، گناہوں کی شامت پسینے میں شرابور ہوگا، کسی کا پسینہ گھٹنوں تک، کسی کا کمر تک، کسی کا سینے تک، کسی کا گلے تک، کوئی پورا کا پورا پسینے میں شرابور ہے۔ ابن رجب حنبلی نے لکھا ہے اتنا گرم پسینہ، ایک قطرہ اب احد پہاڑ پہ ڈال دیا جائے، اس کی شدت اور گرمی سے سارا پہاڑ پگھل جائے، اور اتنا بدبودار پسینہ ایک قطرہ اب دنیا میں ڈال دیا جائے، انسان تو کیا جانوروں کے دماغ بھی بدبو سے پھٹ جائے۔ اولادیں ماں باپ سے بھاگیں گی، ماں باپ اولاد سے بھاگیں گی، لباس نہیں ہوں گی، مال تو بہت دور کی بات ہے، یہاں تو ساری زندگی مال بٹورنے میں گزر جاتی، وہاں پیسہ نہیں ہوگا، وہاں صرف عمل ہوگا، بولو زور سے کیا ہوگا؟ عمل۔ اللہ مجھے اور آپ کو اچھا عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اولادیں ماں باپ سے دور، ماں باپ اولاد سے بھاگیں گی، بیوی خاوند کی نہیں، خاوند بیوی کا نہیں، جگری اور گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن بنیں گے۔ اللہ کہے گا این المتکبرون، دنیا کے بڑے بڑے متکبر کدھر ہے؟ این الملوک، بڑے بڑے بادشاہ کدھر ہے؟ کوئی جواب نہ دے گا۔ مشکات میں ہے اللہ خود کہے گا ان الملک للہ الواحد القہار، پھر اللہ ہم سے لمحے لمحے کا حساب مانگے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا 4 قسم کے لوگ ایسے جن کا حساب نہیں ہوگا، اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت دے گا۔ ان میں ایک وہ بندہ ہے مرا اس حال میں کہ اس کے ماں باپ اس سے راضی تھے۔ دوسرا وہ بندہ ہے کہ جس نے گناہوں سے اتنی سچی پکی توبہ کی، گناہوں کی طرف واپس جانا اتنا ہی مشکل ہے جتنا بکری کے تھنوں سے نکلے ہوئے دودھ کا جانا ناممکن ہوتا ہے۔ اور تیسرا وہ بندہ، وہ عورت مری اس حال میں کہ اس کا خاوند اس سے راضی تھا۔ اور چوتھا وہ بندہ، یہ چوتھی قسم جو ہے جس کی آج معاشرے میں بہت کمی ہے، چوتھا وہ بندہ جس کے بال بچے زیادہ تھے اور اس کی انکم آمدنی کم تھی، روٹی چٹنی بچوں کو کھلائی لیکن پیٹ میں ایک حرام کا لقمہ بھی نہیں جانے دیا۔ آج یہ 4 قسم کے لوگ ایسے، اللہ ان کا حساب نہیں لے گا، اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ دے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان 4 میں بنائے۔ مسلمانوں، روٹی چٹنی کھا لو لیکن پیٹ میں ایک لقمہ حرام نہ جانے دو، آنکھوں میں حیا کا سرما لگاؤ، ماں زندہ ہے قدر کرو، باپ زندہ ہے قدر کرو، مر جائیں گے پھر قبروں کے پاس بیٹھ کر لاکھوں آنسو بہائیں گے، کوئی فائدہ نہیں۔ اور روٹی چٹنی کھا لو لیکن حرام کا لقمہ پیٹ میں نہ جانے، جھوٹ نہ بولو، سچ بولو، گانا نہ سنو، قرآن سنو۔ آج ہمارا معاشرہ دیکھو ہم کس بہانے کھڑے، مسجدوں میں آتے ہیں سب سے پہلے نظر ہماری گھڑیوں پہ جاتی ہے، ہم رمضان میں بھی قرآن نہیں پڑھتے، رمضان میں قرآن نہیں سنتے، اب تراویح کا موسم آئے گا ایسی مسجد پکڑیں گے جہاں بہت فاسٹ تراویح چھوٹتی ہو، صحن میں بیٹھے رہتے نوجوان، بیٹھے بیٹھے گیم کھیلتے، لوڈو کھیلتے، گیم بیٹھے بیٹھے موبائل میں فیس بک پہ باتیں کرتے ہیں، مسجدوں کی بے حرمتی کرتے ہیں، اذانوں کا ادب و احترام نہیں کرتے۔ ہماری نسل نوجوان دیکھو، اذان کا ادب اور احترام، رابعہ جو ہارون رشید کی گھر والی تھی زبیدہ خاتون، اور بڑی لمبی چوڑی نہر کھدوائی تھی، ہزاروں کلومیٹر مکہ سے مدینہ تک، لاکھوں بے جان مخلوق کی پیاس بجھائی۔ جب اس کا انتقال ہوا کسی نے خواب میں دیکھا، کہا تو نے تو زبیدہ بڑا اچھا کام کیا ہے، ہزاروں لاکھوں کی پیاس بجھائی، تیری تو بخشش اسی عمل پر ہو گئی ہوگی۔ کہا بخشش تو ہو گئی لیکن اس پر نہیں ہوئی۔ کہا پھر کس پر ہوئی؟ کہا ایک دفعہ میں کھانے بیٹھی ہوئی تھی، میں نے پلیٹ سے لقمہ اٹھایا، منہ کے پاس لے گئی، میرے سر پہ اوڑھنی تھی، آدھا سر ڈھکا ہوا تھا، آدھا سر ننگا تھا،
تو میں نے پلیٹ سے لقمہ اٹھایا، مؤذن کی صدا اللہ اکبر کی کانوں میں آئی، میں نے اٹھایا ہوا لقمہ واپس رکھ دیا، پورا سر ڈھانپ دیا۔ اللہ نے کہا ایک دفعہ تو نے دنیا میں میرے نام کا ادب کیا تھا، جا جنت دے دی۔ ہمارے گھروں میں گانے بجتے، اذانیں ہوتی ہے، نوجوانوں کے لٹے نہیں نکلتے، اذانیں ہوتی ہے، سیریلیں بند نہیں ہوتی گھروں میں۔ ہمارے گھروں میں غیروں کے گھروں میں کیا فرق رہ گیا؟ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ گڈ مارننگ پہلے سیکھتا ہے، کلمہ بعد میں سیکھتا ہے۔ ہر اعتبار سے ہمارے اندر کمی ہے مسلمانوں۔ کتنی خوبصورت کتاب اللہ نے دی قرآن، کتنی خوبصورت زندگی دی اللہ کے نبی کی۔ یہ دو چیزیں اگر ہم مضبوطی سے اپنی زندگی میں اتارے، اللہ کا قرآن اور ایک اللہ کے نبی کی سیرت، انشاءاللہ کائنات کی کوئی طاقت ہمیں ہرا نہیں سکتی۔ آج مساجد خطرے میں ہے، مدارس خطرے میں، خانقاہیں اجاڑی جا رہی، تبلیغی مشن پر قدغنیں لگ رہی، ماں بہنوں کی عزت اور ناموس کو اچھالا جا رہا ہے، انٹرنیٹ پر اسلام کی ناک کٹ رہی، مذاق اڑایا جا رہا ہے، لیکن کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ ہمارا ایمان کمزور ہوگا۔ ہمارا ایمان، ہم دین سے دور ہوئے، ہم قرآن سے دور ہوئے۔ اب نماز نہیں پڑھتا مسلمان، قرآن گھر میں کسی کا جنازہ نکلتا ہے تب 1 گھنٹے کے لیے قرآن کا داخلہ کھلتا ہے، پھر دوسری میت پر قرآن کھلتا ہے، مسجدوں میں قرآن تاکچوں کی زینت بنے ہوئے۔ کتنی خوبصورت کتاب اللہ نے عطا فرمائی، لمبی رکعت نہیں پڑھ سکتے، امام صاحب بہت لمبا قرآن پڑھتے ہیں۔ ہم قرآن سننے کو آتی، ہم قرآن سننے کو جی نہیں لگتا، پڑھنے کو جی نہیں لگتا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بڑا خوفناک منظر ہوگا، اس میں 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں، اللہ انہیں عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا۔ ایک ان میں سے پہلا، اللہ کے نبی نے فرمایا امام عادل، انصاف پسند بادشاہ۔ جن گھروں میں ناانصافی ہوتی ہے وہ گھر بہت جلد فتنوں کی لپیٹ میں آتا ہے۔ آج بہت سارے بھائی اپنی وراثت میں سے بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، وراثت کی تقسیم میں کتنے مقدس رشتے نفرتوں کے نظر ہو جاتے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے لکھا ہے دنیا کا نظام 4 قسم کے لوگوں سے چلتا ہے۔ نمبر 1 بعدل الامراء، بادشاہوں کے انصاف سے۔ نمبر 2 بسخاوت الاغنیاء، مالداروں کی سخاوت سے۔ نمبر 3 بدعاء الفقراء، فقیروں کی دعا سے۔ نمبر 4 بعلم العلماء، علماء کے علم سے۔ الملک یذم بالکفر ولا یذم بالظلم، ملک کفر کے ساتھ قائم رہ سکتا ہے لیکن ظلم کے ساتھ کبھی قائم نہیں رہ سکتا۔ قربان جاؤں کہ ہزاروں جانیں قربان کر دے ہم، محمود غزنوی اس روئے زمین پر ایسا انصاف پسند بادشاہ آیا تھا، ان کا قصہ کتابوں میں لکھا ہے، ان کی انصاف کا چرچا آج بھی کتابوں میں موجود ہے کہ محمود غزنوی کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر کے کہنے لگی کہ آپ کا بھتیجا شراب کے نشے میں مست ہو کر میرے گھر آتا ہے، میری بیٹی کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے۔ تو کنچ، چاندنی رات کی، کنچ کا پیالہ ہاتھ میں تھے، اٹھا وہ گر گیا اور ان کے چہرے پر سرخیاں دوڑنے لگی جیسے کسی نے انار نچوڑ دیا ہو۔ درباری سے کہا یہ عورت جب دوبارہ اپنا شکوہ لے کر آئے تو انہیں روکنا نہیں، سیدھا میرے پاس بھیج دینا۔ 2-3 روز کے بعد محمود غزنوی نے اسے کہا جب دوبارہ آئے تو میرے پاس تو آ جانا۔ 2-3 روز کے بعد وہ نوجوان شراب کے نشے میں لت پت ہو کر بدتمیزی کرنے پھر آیا۔ وہ عورت دوڑی بھاگی آئی، کہا آپ کا بھتیجا میرے گھر موجود ہے۔ تو کہا اچھا، ننگی تلوار لی، کہا چل۔ پھر اس عورت کو ہدایت کی کہ جب تو گھر جائے تو چراغ بجھا دینا۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ وہ عورت گھر گئی، چراغ بجھایا، سامنے ایک نوجوان کھڑا ہے، ماری زور سے تلوار گردن دور جا کے پڑی، کہا اب چراغ جلاؤ۔ چراغ جلایا، پھر اس کی شکل دیکھی، کہا الحمدللہ، کہا مجھے 2 گھونٹ پانی پلا۔ 2 گھونٹ پانی پیا، پھر جب چل دیے تو وہ عورت کہنے لگی یہ آپ نے پہلے چراغ بجھوایا، پھر اس بندے کو مارا، پھر چراغ جلوایا، پھر الحمدللہ پڑھا، پھر آپ نے پانی مانگا، پانی پیا۔ یہ میرے لیے ایک مہمہ بنا ہوا ہے، جب تک آپ راز فاش نہیں کریں گے مجھے قرار نہیں ملے گا۔ تو محمود غزنوی نے کہا کہ جب میں نے تجھے کہا تو چراغ بجھا دینا، وہ اس وجہ سے کہا تھا کہ بھائی کے بیٹے کو قتل کرنا کوئی تماشا تو ہے نہیں، میں ہو سکتا ہے اجالے میں میرے بھائی کی شکل میرے سامنے آ جائے، میں انصاف کے تقاضوں کو پورا نہ کر سکوں، چراغ اس وجہ سے بجھوایا تھا۔ کہاں پھر الحمدللہ کیوں پڑا؟ کہاں تو سمجھتی ہے میرا بھتیجا ہے لیکن یہ میرا بھتیجا نہیں، یہ صرف میرے خاندان کا نام استعمال کرتا تھا۔ کہا چلو یہ 2 راز تو فاش ہو گئے، تو پھر پانی کیوں منگوایا؟
کا پانی اس وجہ سے مانگا جب تو 3 روز پہلے آئی تھی میں نے قسم کھائی تھی جب تک تجھے انصاف نہ دوں وہاں تک میں پانی نہیں پیوں گا. آج میں نے تجھے انصاف کی دہلیز پر پہنچایا, کیا تیرے مٹکے میں 2 گھونٹ پانی میرا حق نہیں بنتا ہے؟ وہ انصاف تھا مسلمانوں. آج بھی انصاف کی وجہ سے تاریخ میں ان کے نام زندہ ہے اور ادب و احترام سے لبوں پہ ان کے نام آتے ہیں. آج ہمارے گھروں میں کتنی اسی ناانصافیوں کی وجہ سے نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے. گھروں میں کتنی نااتفاقی ہے, کتنی ناچاکیاں چلتی ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا پہلا وہ بندہ کہ جس نے انصاف کے ساتھ زندگی بسر کی ہوگی وہ مرے گا, سارے لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے, اللہ انہیں عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا. دوسرا شاب نشأ فی عبادت اللہ, وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو. سارے نوجوان نیت کرو انشاءاللہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں گے, بولو ضرور انشاءاللہ. جوانی صرف مستی کا نام نہیں ہے. جوانی صرف چوکوں اور موڑوں پر بینچوں پر بیٹھ کر گزرتی ہوئی ماؤں بہنوں کو تاڑنے کا نام نہیں ہے. جوانی آدھی رات تک فیس بک پہ اجنبی لڑکیوں سے چیٹنگ کرنے کا نام نہیں ہے. جوانی دنیا سوئی ہوئی ہو ننگا ناچ دیکھنے کا نام نہیں ہے. جوانی تو وہ جوانی وہ ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا الشاب التائب حبیب اللہ, وہ جوان جو جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ اللہ کا پیارا بن جاتا ہے. 1000 بوڑھوں کی توبہ کے مقابلے میں اللہ کو ایک جوان کی توبہ زیادہ پسند ہے. آج دیکھو نوجوان نسل نمازوں میں نہیں آتے, قرآن نہیں پڑھتے. اکثروں کی نوجوانی میڈیا انٹرنیٹ کے نظر ہو گئی. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی نحوست سے بچائے. اب تو بچنا بھی بڑا مشکل ہو گیا ہے. 5 وقت کی نماز نہ ہو وہ کون سا مسلمان ہے؟ 24 گھنٹے میں 10 منٹ قرآن کے لیے نہ ہو کون سا مسلمان ہے؟ مر جائیں گے مسلمان. 60 برس 70 برس کتنا جیئیں گے؟ 80 برس کے بعد تو بندہ خود تھک جاتا ہے. ڈاکٹر سے لگا زہر کا ٹیکا, موت ہی اچھی ہے. گھر والے تنگ آ جاتے ہیں, بیٹے دعا کرتے اللہ بابا کو اٹھا لے, بابا کا دکھ نہیں دیکھا جاتا. امام صاحب کو بلاتے سورہ یاسین پڑھ کے دم کرو آسانی سے دھو نکل جائے. 80 سال کیا زندگی مسلمان. اور قیامت کا ایک دن 50,000 سال 500 نہیں 50 نہیں 50,000 سال کا ایک دن ہو. کتنا خوفناک منظر قرآن کریم میں موجود ہے. کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب. 70 چمڑے کی تہ جل رہی ہے, آگے سے جل رہا ہے, پیچھے سے نیا بن رہا ہے, پیچھے سے جل رہا ہے, آگے سے نیا بن رہا ہے. دوزخیوں کا یہ حال دیکھ کر نوری فرشتے کہیں گے سألم خزنتها ألم يأتكم نذير. کیا تمہارے پاس کبھی اللہ کا قرآن نہ آیا؟ کیا تمہارے پاس کبھی پیغمبر کا فرمان نہ آیا؟ کتنے خطرناک عذاب میں پڑے ہو. ہزاروں سال گزر جائیں گے پانی 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 پکارتے پکارتے. قرآن کریم میں موجود ہے فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم ھذا نزلهم یوم الدین. اللہ فرشتوں سے فرمائے گا انہیں گرما گرم کھولتا ہوا پانی پلاؤ. پانی پلایا جائے گا, ایک گھونٹ پیتے ہی انتڑیاں پچھلے راستے سے باہر نکل جائیں گی. سارے دوزخی کہیں گے الہ العالمین کتنے سال گزر گئے, کھانا دیکھا نہیں, کھانا کھلا. قرآن کریم میں موجود ہے, اللہ کا قرآن کہتا ہے لآکلون علیہ من شجرۃ من زقوم. اللہ فرمائے گا تمہیں دنیا میں کبھی حلال نہ کھایا. اللہ فرشتوں سے کہے گا انہیں زہریلی کانٹے والی گھاس کھلاؤ. وہ کانٹے گلے میں پھنس جائیں گے. مشکات شریف میں اللہ کے نبی نے فرمایا وہ کانٹے یہاں پھنس جائیں گے, وہ سارے سوچیں گے دنیا میں کوئی چیز پھنستی تھی تو اتارنے کے لیے پانی پیتا تھا, پھر پانی مانگیں گے. قرآن میں پھر جو پانی دیا جائے گا اتنا گرم یہ پتیلا منہ کے پاس لے جائے گا, سارے چہرے کی چمڑی نکل کے کٹورے میں جا پڑے گی. اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے. بولو زور سے آمین. آج ہلکی سی موم بتی کی آگ برداشت نہیں ہوتی مسلمانوں. اتنے بڑے بڑے عذاب ہم کہاں سے برداشت کریں گے. اور اللہ کے نبی مشکات شریف میں اللہ کے نبی کا ایک خواب ہے کہ جب صبح ہوتی تھی
سارے صحابہ سے پوچھتے تھے رات کو کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہوتا تو وہ صحابی بتلاتا، حضور اس کی تعبیر بتلاتے۔ ایک دن پوچھا کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو کسی نے کچھ بھی نہیں بتایا، کہا کوئی خواب نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم نے بھی دیکھا؟ میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ وہ جو خواب بیان کیا مشکاۃ شریف میں موجود ہے، مسلمانوں پاؤں تلے زمین نکل جائے، اتنا دردناک خواب۔ کہا دو فرشتے میرے پاس آئے، میکائیل اور جبرائیل دونوں آئے اور مجھے لمبی چوڑی سیر کرائی۔ پہلی دفعہ جب سیر کے لیے نکلے میں نے ایک بندے کو دیکھا، ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اور ایک بندہ کھڑا ہے۔ جو بندہ کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں لوہے کے آنکڑے ہیں، بیٹھے ہوئے آدمی کے جبڑے میں داخل کرتا ہے، یہاں سے چیرتا ہے یہاں تک لے جاتا ہے، پھر دوسرے جبڑے کے پاس آتا ہے، یہاں سے چیرتا ہے یہاں لے جاتا ہے۔ جب یہ جبڑا چیرتا ہے پھر پہلے جبڑے کے پاس آتا ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر پہلا جبڑا چیرتا ہے تو یہ ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ چیرتا ہے تو یہ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن درد ہر مرتبہ نیا ملتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کیسی تکلیف ہے، یہ کیسا عذاب ہے، کون سا گناہ کیا تھا؟ کہا یہ وہ بندہ تھا جس کی معاشرے میں بہت چلتی تھی اور یہ ہر وقت جھوٹ بولا کرتا تھا۔ دیکھو ہمارا حل، مولانا کہہ رہا ہے مت کرو کاروبار میں جھوٹ بولنے، نہیں بولیں گے تو کاروبار کہاں سے چلے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر گناہ کر سکتا ہے میرا امتی، جھوٹ نہیں بول سکتا اور دھوکہ نہیں دے سکتا۔ گھر گھر میں دھوکہ چلتا ہے، 2 لاکھ کلومیٹر گھومی ہوئی ہماری گاڑی ہوگی، فوراً میٹر چینج کر دیتے، بیچ نہیں ہو تو ادھر 50,000 کر دے، 1.5 لاکھ کلومیٹر کا گبن دیتے۔ کہاں گناہ من وش کا پھلے زمین، اللہ کے نبی نے فرمایا دھوکہ دے میرا امتی نہیں ہے۔ ایک بہت بڑا لٹیرا تھا، بہت سارے چور پال کے رکھے تھے، الگ الگ سگنلوں پہ روزانہ کھڑا کر دیتا، شام کو سارے آتے ہیں اور سارے حساب دیتے، اتنی جیب کاٹی، اتنی جیب کاٹی، اتنی جیب۔ ایک بندہ ایک چور آیا، کہا تو کتنا لایا؟ کہا 2 روپے لایا ہوں۔ کہا کیوں اتنا کم؟ کہا بہت بڑی جیب کاٹی تھی، لیکن وہ عیسیٰ کا ماننے والا تھا اور میں محمد مصطفیٰ کا ماننے والا ہوں۔ بہت ڈالر ہاتھ آئے تھے، لیکن میرے دل میں یہ تشویش ہوئی، یہ تجسس میں گیا کہ وہ کب قیامت کا دن ہوگا اگر ان کے نبی عیسیٰ نے ہمارے نبی محمد کو تانا دے دیا کہ دنیا میں تیرے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی، تو میری وجہ سے میرے نبی کو عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے گی، اس کے ڈالر واپس کر دیے۔ کہ یہ 2 روپے پھر کہاں سے گیا؟ کہ اپنے والے کی جیب کاٹ کے لایا، چھوڑا تو پھر بھی نہیں۔ اب دیکھو نا، دھوکہ کون گناہ سمجھتا ہے؟ ایسے ایسے جگہوں سے پیسے ڈھونڈ لیتے جیسے سانپ اپنی خوراک ڈھونڈ لیتا ہے، پیسے بننے چاہیے، میری دنیا بننی چاہیے، کسی بھی طرح سے پیسے آنے چاہیے، ریس لگتی ہے، دیکھا دیکھی بہت ہے نا، فلانے نے گاڑی لی میں کیوں نہ لوں، فلانے نے اچھا مکان بنایا میں کیوں نہ بناؤں۔ وہ اپنا مقدر کا لے کے آیا، تیرا مقدر تیرے پاس ہے، کیونکہ کتابوں میں لکھا ہے میں اور آپ لاکھ کوشش کریں، 120 دن کی ماں کے پیٹ میں جن اللہ نے میرا آپ کا مقدر لکھ دیا ہے، لاکھ کوشش کرو، نہ میں اور اپنا مقدر بدل سکتا ہوں، نہ تمہارا بگاڑ سکتا ہوں، نہ تم اپنا بدل سکتے ہو نہ میرا بگاڑ سکتے ہو، جو مقدر میں ہونا ہی ہے۔ یہ تو ہمارا ایمان ہے، ہم دوسروں کو بگاڑنے میں 50 سال ایک گلی میں رہنے والا بندہ اگر اس کی بیٹی کا فارن میں رشتہ ہو جائے وہ ڈرتا ہے کسی کو پتا نہ چلے، اور کو پین مار کے میرا رشتہ توڑ دے گا۔ یہ کتنا سخت بے درد معاشرہ بنا ہوا ہے، 50 سال ایک گلی میں رہنے والا بندہ اپنی بیٹی کا رشتہ چھپاتا ہے کہ پڑوسی کو پتا چلے گا میرا رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ ہم کس موڑ پہ کھڑے ہیں؟ آٹو رکشا کے پیچھے لکھا ہوتا ہے دشمن کی دعا، آٹو رکشا کے پیچھے لکھا ہوا ہے جلنے والے تیرا منہ کالا، ہم اتنے گرے ہوئے آٹو رکشا والے سے ہم حسد کرتے ہیں مسلمان۔ ہم کس ہمارے پاس کہاں ہے وہ اخلاق؟ مسجد کے لیٹرین کے لوٹے بھی بند کے رکھنے پڑتے، کھلے ہو گئے تو اٹھا کے لے جائے گا، کتنی لیٹرین میں جوتے آگے آدھے سے کاٹ کے رکھتے، ٹھیک ٹھاک ہو گئے تو اٹھا کے لے جائے گا۔ کہاں ہے ہمارے نبی والے اخلاق؟ آج ہمارا وجود دیکھو، جھوٹ نہیں بولنا، بولو زور سے انشاءاللہ، دھوکہ نہیں دینا، تھوڑا کھا لیں گے لیکن دھوکے سے نہیں کھائیں گے، دھوکے سے 50,000 کمائے اور صحیح امانت داری سے 20 کمائے، 20 میں جو برکت ہوگی نا وہ 50 میں نہیں ہوگی، وہ نہیں پتا ہوتا وہ کس موڑ پہ خرچ ہو جاتے، وہ ہمیں نہیں پتا ہوتا، پھر ہمارا دھیان بھی نہیں جاتا کہ یار میں تو پتا ہی نہیں ہے 50,000 5 دن میں ختم ہو گئے، پتا ہی نہیں چلا، اور پھر اس کے وہ خرچ کرنے میں جو دھکے کھاتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں۔ تو دوسرا نمبر پر کہا شابن نشأ فی عبادت اللہ، اللہ کے نبی نے جو خواب بیان کیا وہ جبڑا، پھر آگے گئے جبرائیل اور میکائیل ساتھ ہیں، پھر پوچھا ایک بندہ آیا تو وہ جو بندہ تنور ہے جل رہا ہے، مرد اور عورتیں ننگے اندر ہے، آگ اوپر اگاتی یہ اوپر آتے، آگ نیچے جاتی یہ اندر چلے جاتے، پھر پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں
جو زنا کیا کرتے تھے. آج دیکھو کتنا زنا چلتا ہے. انٹرنیٹ پہ دیکھو 50 نکاح 500 طلاقیں ہو جاتی ہے. کتنے لوگ, کتنے نوجوان لڑکیاں غیروں کے نرگے میں ہیں. کتنے باپ پریشان ہیں, کتنوں کی بیٹیاں بھاگ گئی, پتہ ہی نہیں بیٹی کہاں چلی گئی. آج اسی انٹرنیٹ میڈیا کی وجہ سے مسلمانوں ہماری مائیں بہنیں بھی محفوظ نہیں. ایک گھر کی چھت کے نیچے رہنے والی عورتیں اسی گھر کے مردوں سے محفوظ نہیں. گھر گھر میں زنا چلتا ہے. بھلا تقربوا الزنا, اللہ کے نبی نے فرمایا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. اسباب زنا کے قریب بھی نہ جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو وہ تمہیں وہاں تک لے جائے. پھر آگے گئے, ایک بندہ خون کی نہر کے بیچوں بیچ میں ہے اور ایک بندہ کنارے پر کھڑا ہے. جو کنارے پر بیٹھا ہے اس کے پاس بہت سارے پتھر ہے. وہ جو خون کی نہر کے بیچ میں وہ باہر نکلنا چاہتا ہے, وہ آتا ہے کنارے پر, وہ بیٹھا وہ پتھر مار کے پھر واپس وہیں پہنچا دیتا ہے. وہ پھر آتا ہے, پھر پتھر مار کے وہیں پہنچا دیتا ہے. تو پوچھا یہ کیسا عذاب ہے, یہ کون سا گناہ کیا تھا؟ کہاں یہ آپ کی امت کا وہ بندہ ہے جو سود کھایا کرتا تھا. سود کا ایک سکہ بیت اللہ میں سچی ماں کے ساتھ 70 دفعہ زنا کرنے کے برابر. مسلمان شوق سے کھاتا ہے. کتنی عورتیں بیاج لیتی ہے, کتنے مسلمان بیاج کھاتے ہیں. ارے مر جائیں گے, تمہارے بیٹے تمہارے کفن کے لیے کہیں حلال کمائی کرنے نہیں جاتے, وہی تیرے پیسے سود کے چھوڑے ہوئے سے کفن اڑاتے. اللہ کہے گا تیرا تو کفن بھی ناپاک تھا. بڑے بڑے بنگلے بنائے, ہادہ من فضل ربی, لکھنا دیتا ہادہ من غضب ربی. کہاں جائیں گی یہ عمارتیں مسلمانوں؟ کچھ کام نہیں آتا. 4 دن میں لوگ سگی ماں کو بھول جاتے ہیں. کلیشور جاؤ قبرستان میں دیکھو, انہی قالینوں پر سجدہ کرنے والے کتنے لاکھوں من مٹی کے نیچے دب, کون کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. تیسرے دادا کا نام یاد نہیں ہوتا, پتہ ہی نہیں ہے, گئے گزر گئے. 2 گھنٹے میں تو نشان مٹ جاتا ہے. 60 سال جس گھر میں گزارے, بیٹا خود کہتا ہے باپ کی میت اٹھاؤ. 24 گھنٹے سے زیادہ تو میت کو نہیں رکھا جاتا گھروں میں. 2-3 دن میں تو نام مٹ جاتا ہے. ہفتہ 15 دن سارے رش ہوتا ہے قبرستانوں میں, پھر تو سارے بیٹے بھول جاتے, پتہ ہی نہیں باپ کہاں سویا, ماں کہاں سوئی پڑی. کیا زندگی, اتنی بے وفا زندگی مسلمانوں. میں نے کو بھی مرنا ہے, آپ کو بھی مرنا ہے, اور موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے. میں منع کروں, آپ منع کریں, کچھ نہیں ہوتا. دنیا میں بہت سارے لوگ ملیں گے جو خدا کو نہیں مانتے, لیکن کوئی ایک بھی ایسا نہیں کسی بھی مذہب کا ہو جس نے موت کو ٹھکرایا ہو, تو اپنا منوا ہی لیتی ہے. موت کو تو آنا ہی ہے. یہ مرض کورونا میں کتنے لوگ چلے گئے. اتنی دہشت تھی, ماں بیٹے سے نہیں ملتا, باپ بیٹے سے نہیں مل سکتا. ایک ہی گھر میں رہنے والے الگ الگ کمروں میں محفوظ تھے, ایک دوسرے سے بات چیت, ایک دوسرے سے ملاقاتیں نہیں ہو سکتی. اتنی دہشت. ایک چھوٹے سے وائرس میں اللہ نے پوری دنیا کو ہلا دیا. بولو زور سے بے شک اللہ ایسے ہزاروں وائرس بھیجنے پہ قادر ہے. بولو زور سے بے شک. پھر بھی ہم بچے ہوئے دھرتی پہ جی رہے, چل پھر رہے. اللہ مہلت دے رہا ہے. جو ایک بزرگ تھے, وہ قبرستان میں گئے, ایک قبر کے پاس کھڑے ہیں, اور جتنے لوگ وہاں کھڑے تھے ان سے جا کے پوچھا, اگر اس بندے کو اللہ دوبارہ زندہ کرے اور کہے کہ جا اب تو دوبارہ زندگی گزار, تو یہ بندہ دنیا میں آ کے کیا کرے گا؟ نماز پڑھے گا, روزے رکھے گا, آنکھوں کی حفاظت کرے گا, حرام نہیں کھائے گا, حلال کھائے گا, پاؤں کو غلط سمت نہیں دوڑائے گا. بہت سارے ایسے اچھے اعمال بتائے جو یہ بندہ کرے گا. پھر بزرگ نے وہ کھڑے ہوئے لوگوں سے پوچھا, اب یہ کر سکتا ہے؟ کہاں نہیں کر سکتا. کہاں تم کرو, یہ تو نہیں کر سکتا نا, اب تم کرو. مسلمانوں, جب جنازہ اٹھتا ہے قبرستان لے جاتے ہیں, قبر میں 3 سوال ہوں گے. اس سے پہلے علامہ سیوطی نے لکھا ہے, جنازہ یہاں سے نکلا قبرستان گیا, بیچ میں فرشتے 40 سوال کرتے. 40 سوال وہ ہم نہیں جانتے, وہ جو مرا ہوا ہے وہ بندہ جانتا ہے. 3 سوال قبر میں ہوں گے. ہمارا ایمان تھوڑا رابعہ بصریہ جیسا ہے کہ رابعہ بصریہ سے فرشتے نے پوچھا تھا بتا تیرا رب کون ہے, کہاں جا رب سے پوچھ کیا کہ میں کون ہوں. ہم تھوڑا ایسا کہہ سکتے کہ رب سے پوچھ کیا میں کون ہوں. پھر رابعہ بصریہ نے فرشتے سے پوچھا تھا کہ تم کہاں سے آئے ہو, کہاں عرش اعظم کے پاس سے آئے, کہاں بہت دور سے آئے ہو, کہاں بہت دور سے آئے, کہاں رب کو بھول گئے, کہاں نہیں بھولے, اتنے دور سے آئے تم رب کو نہیں بھولے, میں 2 گز نیچے رب کو کیسے بھول سکتی ہوں. اللہ کے دربار میں پیشی ہوئی. اللہ نے رابعہ بصریہ سے کہا چل کیا چاہیے, کیا لے کر آئیے. کہاں بادشاہ کے دربار میں فقیر آئے تو یہ نہیں کہتے کیا لے کر آئیے, کہتے کیا چاہیے. میں تو اپنی بخشش کا سوال کرتی ہوں. ہمارے پاس کہاں ایسا ایمان ہے کہ ہم ایسی بات کریں گے. ہمارے سے اتنے لالے پڑ جائیں گے, کہیں گے پہلے فرشتہ تیرا رب کون ہے, اتنا بھی نکل جائیں گے کہ اللہ یہ میری آپ کی کامیابی کی ضمانت ہے. بڑا مشکل معاملہ ہے.
جیسی زندگی گزریں گی ویسے مریں گے، اور جیسے مریں گے جس حال میں اسی حال میں اٹھائے جائیں گے۔ اللہ میرے آپ کے اچھے اعمال کرنے کے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق بخشے۔ تو دوسرا وہ بندہ ہے شاب نشأ فی عبادت اللہ، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو۔ تیسرا وہ بندہ رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ بندہ جس کا دل مسجدوں میں اٹکا ہوا ہو۔ ایک نماز کب ختم ہوئی، کب دوسری نماز آئے میں مسجد پہ چلا جاؤں۔ پہلے زمانے میں لوگ ایسے تھے، یہ بے چین رہتے تھے، ایک نماز ختم ہوئی ان کو بے چینی تھی کب دوسری نماز آئے میں اندر چلا، آج ہمیں بے چینی ہے کب نماز ختم ہوئی باہر چلا جاؤں۔ یہ معاملہ الٹا ہو گیا۔ عبداللہ ابن مسعود تو رہتے ہی مسجد میں تھے، اور سعید ابن المسیب کا تو نام ہی پڑ گیا تھا حمامۃ المسجد، مسجد کا کبوتر۔ جس طرح کبوتر مسجدوں میں رہتے ہیں، یہ مسجدوں میں ہی رہتے تھے۔ مشکات شریف میں ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسجدوں کی میکھیں ہوا کرتی ہیں، جس طرح لکڑی کل کے اندر لکڑی ٹھک جاتی ہے، اس مسجدوں میں ٹھکے رہتے ہیں، جب بھی ڈھونڈو مسجد میں، جب بھی ڈھونڈو مسجد میں۔ مشکات میں ہے جب یہ لوگ بیمار ہو جائے کسی وجہ سے مسجد میں نہ آ سکے، اللہ کے کچھ فرشتے ان کا حال پوچھنے ان کے گھر جاتے ہیں۔ ہم سے 5 نمازیں نہیں پڑھی جاتی ہوں تک، نمازیں تو اللہ نے کتنی دی تھی، بولو زور سے 50، بولو زور سے کتنی دی تھی 50، تو 50 کی 5 ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام مل گئے، نہ ملے ہوتے تو کیا ہوتا ہے 50، اللہ کے نبی تو یوں ہی آ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہوں نے منا سلوا کھا کے 2 نہیں پڑھی، آپ کی امت 50 کہاں سے پڑھے گی، جاؤ کچھ کم کراؤ۔ پھر کتنے دھکے کھائے، 45 40 35 30 25 30 15 10 5 9 چکر ہماری وجہ سے کاٹے۔ ہم اللہ کے نبی کو کیا ضرورت تھی، ہمارے لیے اتنا رحمت والا نبی، ہمارے لیے اللہ کے نبی نے 9 چکر کاٹے، اور ایک چکر رہ گیا تھا آپ سوچتے ہوں وہ بھی کٹ جاتا بہت اچھا ہوتا، نہ امام نہ مؤذن نہ لینا نہ دینا نہ محراب، دمادم مست قلندر، ایک ہی چکر رہ گیا تھا وہ کٹ جاتا۔ نہیں، اللہ کے نبی نے تب بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مشکات میں ہے 5 رہ گئی تب بھی کہا تھا یہ 5 بھی نہیں پڑھیں گے اور کم کراؤ، کہا نہیں اب جاتے شرم آتی ہے۔ اللہ نے کیا کہا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اللہ تو میری آپ کی آنکھوں کی اشاروں کو بھی جانتا ہے، اس کو تو پہلے ہی پتا ہے 50 کی 5 ہی ہو جائیں گی، پھر اتنے چکر کیوں لگوائے۔ کہا میرے محبوب تیرا امتی پڑھے گا 5، ثواب 50 کا دوں گا، نیت کرو انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑے گا۔ تیسرا وہ بندہ رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ بندہ جس کا دل مسجدوں میں اٹکا ہوا ہو۔ رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا الیہ، 2 وہ بندے جو جب بھی ملے اللہ کی رضا کے لیے، جب بھی جدا ہو اللہ کی رضا کے لیے۔ 5واں وہ بندہ رجل دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، حسین اور جمیل خوبصورت عورت نے اسے دعوت زنا دی اور اس نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کہا میں نے اللہ کا خوف آتا ہے، میں یہ گندا کام نہیں کر سکتا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس پاک دامن نوجوان کو عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا۔ علامہ یافعی نے روض الریاحین کے اندر ایک قصہ لکھا، ایک نوجوان تھا جو کپڑے کی دکان پہ کام کیا کرتا تھا، بڑا حسین گورا چٹا خوبصورت تھا۔ ایک عورت اس کپڑے کی دکان پہ آئی کپڑے خریدنے کے لیے، جب اس نوجوان پر نظر پڑی تو وہ فریفتہ ہو گئی، اسے عشق ہو گیا، تو اس نے ضرورت سے زیادہ کپڑے خریدے اور مالی کے دکان سے کہا میری گٹھڑی بہت بھاری ہو گئی، میرے بازوؤں میں اتنا زور نہیں میں اس کو اٹھا سکوں، آپ اس نوجوان کو میرے ہمراہ کر دیجیے۔ مالی کے دکان اس کی نیت سے آگاہ نہ ہو سکا تو اس نوجوان کو اس کے ساتھ کر دیا۔ جب گھر گئی حیا تو اس لباس بھی اتار دیا، سارے دروازے بند کر دیے اور اس کو دعوت زنا دی۔ وہ صرف چہرے کا اجالا نہیں تھا، من کا بھی بڑا خوبصورت تھا۔ وہ کہنے لگا انی اخاف اللہ، مر سکتا ہوں لیکن یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو اس نے اپنی خواہش پوری کرانے کی بڑی کوشش کی۔ تو وہ نوجوان سوچنے لگا اب تک تو میں بچا آ رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو اس کے ہتھ کنڈے میں پھنس جاؤں۔ تو اس نے کہا مجھے واش روم جانا ہے، اس کا نام تھا مغیرہ۔ تو اس نے نوکروں سے کہا کہ اس کو واش روم کا راستہ دکھاؤ، راستہ دکھا، اندر گیا، پائخانہ کیا، سارا پائخانہ اپنے جسم پر ملا، باہر نکلا اس کے بدن سے بدبو پھوٹنے لگی، اس عورت کا سارا نشہ اتر گیا۔ یہاں دروازے کھول دو، یہ تو کوئی دیوانہ لگتا ہے۔ دروازے کھول دیے گئے، جب اس عورت کی دہلیز کو پھلانگتے ہوئے جا رہا ہے، ایک قدم باہر نکالا اور کہا مالک میرا تن تو گندا ہو گیا لیکن میرا من تو اجلا رہا۔ کائنات کا بہترین جوان وہ ہے جو جن سے خواہش سے محفوظ ہو۔ باہر ایک نہر تھی، وہاں اس نے غسل کیا، جب تک زندہ رہا اس کے جسم سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی، جب مرا جس قبر کی مٹی میں دفن کیا گیا وہاں سے بھی مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی۔ یہ اس کا نام ہی پڑ گیا تھا مغیرہ مشکی۔ یہ وہ بندہ ہے جس نے صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے
قدموں میں بچھی ہوئی حسن کی پیشکش کو مسترد کر دیا تھا. انی اخاف اللہ، گردن کٹ سکتی ہے لیکن یہ گندا کام میں نہیں کر سکتا. یہ پانچواں وہ بندہ ہے کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ انہیں عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا. چھٹا رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. اتنا مخفی صدقہ کیا، دائیں ہاتھ کا دیا ہوا بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلا. اس کی بھی بہت کمی ہے. یہ شیطان ہمارا سب برباد کر دیتا ہے. ہم تو جب کچھ دیکھتے ہیں تو دائیں بائیں دیکھتے کہ مجھے کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں. ہم تو غریبوں کو کیٹ بھی بانٹتے تو سب کو لائن میں کھڑا کرتے تھے، وہ ان کی غربت کا تماشا بناتے. پہلے زمانے میں لوگ دیتے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا. اندھیرے میں رات کو صحن میں چھوڑ کے آ جاتے تھے. نابینا کو دیتے تو گفتگو نہیں کرتے تھے کہ کہیں ایسا پتہ نہ چل جائے تھوڑا بندے نے مجھے اتنا دیا ہے. ہم تو رشتہ داروں کو بھی بے عزت کرتے. کسی کو کچھ دے دیا 2 دن کے بعد 10 آدمیوں کے بیچ میں اس کو ذلیل کر دیتے. سارا ثواب مسلمانوں ہمارا شیطان برباد کرا دیتا ہے. ہم تو مسجد میں چندہ دیتے ہیں پھر بھی یہ آرزو رکھتے ہیں کہ کہیں بورڈ پہ میرا نام ابھی تک کیوں نہیں آیا. امام صاحب سے کہتے ہیں ظہر میں دیا تھا، کل آج ظہر ہو گئی میرا نام نہیں آیا میرا. دیکھو مسلمان، ایک بات ہے، نیکی تب بنتی ہے جب اس میں خلوص ہو. سب سے پہلا تو شیطان نیکی بننے ہی نہیں دیتا. شیطان بیچ میں آ جاتا ہے کیونکہ اس نے تو قسم کھائی 8ویں پارے میں قرآن میں ہے، دائیں جاؤں گا بائیں جاؤں گا آگے جاؤں گا پیچھے ہی جاؤں گا، ہر سمت میرا پہرا ہوگا. رب تیرے بندے کو تجھ تک پہنچ نہیں دو. قسم کھا کر کہا تھا. تو شیطان سے چاروں طرف سے ہمارے پہرا لگائے ہوئے کہ ہم نیکی نہ کریں. چلو مان لو ہو گئی نیکی. شیطان کا دوسرا داؤ کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر خلوص چھین لیتا ہے. نیکی تب بنتی جب اس میں خلوص ہو. اب کتنے چند نیکیاں ہماری بنتی ہے، اب جب خلوص نہیں ہوگا تو وہ نیکی نہیں، کل آدم نیکی نہ ہونے کے برابر ہے. نیکی تب بنتی ہے جب اس میں خلوص ہوتا ہے. اس لیے نیت کرو، کوئی بھی کسی کو بھی مدد کرے انشاءاللہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے، مخلوق کو دکھلانے کے لیے نہیں کریں گے. کیونکہ مشکات میں ہے دکھلاوا، یہ بھی شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے. دکھلانے کے لیے کرنا، بلکہ کتابوں میں لکھا ہے اللہ نے جہنم میں ایک وادی بنائی ہے، جس ایسی خطرناک وادی جس سے خود جہنم 400 سال سے پناہ مانگتی. 400 سال. تو پوچھا صحابہ نے اس وادی میں کون جائے گا؟ کہا میری امت کے وہ لوگ جائیں گے جو اپنا نیکی کا کام دوسروں کو دکھلانے کے لیے کرتے تھے. یہ سب ابھی پتا نہ چلے گا، جب آنکھیں بند ہوگی تب پتا چلے گا ہمارے رجسٹر میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے اور کیا کچھ ہم نے گوایا ہے. کیونکہ وہاں تو مسلمانوں سب کچھ، ہم تو کل پرسوں گناہ کی آج بھول جاتے ہیں. وہاں تو آنکھوں کی اشارے پہ لکھے ہوں گے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. قرآن کریم میں موجود ہے. بندہ کہے گا الہ العالمین یہ کیسا رجسٹر ہے، یہ کیسا نام اعمال ہے، چھوٹا بڑا سارا کچھ لکھا ہوا ہے. یہ گناہ تو بہت پرانا تھا، لکھنے والا کون تھا آج تک پتا نہ چلا. قرآن کریم میں موجود ہے. آواز آئیں گی کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. اللہ فرمائے گا تو نے مجھے دین کو یاد نہ کیا، رات کو یاد نہ کیا، جوانی میں یاد نہ کیا، بڑھاپے میں یاد نہ کیا، شادی بیاہ کے موقع پر ناچتے ہوئے تو نے مجھے کبھی یاد نہ کیا، سودی کاروبار کرتے ہوئے یاد نہ کیا، فیس بک پہ اجنبی لڑکیوں سے چیٹنگ کرتے ہوئے یاد نہ کیا، شراب پیتے ہوئے تو نے مجھے کبھی یاد نہ کیا، میرے مسجد و محراب کا احترام بے حرمتی کرتے ہوئے یاد نہ کیا، علماء کرام کی توہین کرتے ہوئے یاد نہ کیا. یاد رکھ جب سے میں نے تجھے پیدا کیا اس دن سے لے کر آج تک ایک لمحے کے لیے میں نے تجھے تنہا نہیں چھوڑا. یہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. ہم بھول جاتے ہیں یہ فرشتے نہیں، ہمارا ہر عمل قلم بند ہو رہا ہے. زلیخا نے کہا نا یوسف سے ہائی تلک آ جا، وہ کمرے میں خود تھا، اس پر کالی چادر ڈال دی. کہاں آ جا اب تم خدا سے بھی چھپ گئے. کہاں یوسف علیہ السلام نے کہا تو تیرے جھوٹے خدا سے چھپ سکتی ہے، میرا خدا تو 7ویں کوٹڑی کے اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے. پھر دوڑ لگانا یوسف کا کام تھا، تالے توڑوانا میرے رب کا کام تھا. تو رب وہ بندہ، اس لیے مسلمان کوئی بھی کام کرو اس کے اندر خلوص پیدا کرو، ریا دکھلاوے کے لیے نہ کرو.
गरीबों का गुर्बत का तमाशा न बनाओ, ऐसे ही मदद ऐसी करो कि उसे भी पता नहीं चलना चाहिए कि किसी ने दो, बस तू भूल जा मैं कौन हूँ, मैं भूल गया तू कौन है। इतना मकफिरत, क्योंकि अल्लाह का कानून है, हम यहाँ एक देंगे ना, अल्लाह कितना देगा, बोलो बोलो, हजारों के हिसाब से, करोड़ों, क्योंकि अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं। अल्लाह सबसे बड़ा सखी है, बोलो जोर से बेशक। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक आदमी आया, एक छटांग शहद मांगा, खादिम से कहा पूरा मशकीज़ा दे दो। कहा इसने भी एक ही छटांग मांगा है, कहा ये अपनी तलब का मांग रहा है, मैं अपनी सखावत का दे रहा हूँ। जिस अल्लाह ने अली को इतना सखी बनाया, वो रब कितना बड़ा सखी होगा, तो रब कितना बड़ा सखी होगा। जहन्नम में दो आदमी चिल्ला रहे थे, अल्लाह ने फरिश्तों से कहा दोनों को यहाँ ले आओ। दोनों को लाया गया, कहा भाई क्यों बहुत शोर मचाते हो, कहा बहुत सब तकलीफ हो रही है, कहा दुनिया में मेरी सुनते नहीं, जाओ वापस चले जाओ। एक जाएगा एक वहीं रुकेगा, वो जो गया उसे वापस बुलाया जाएगा, कोई तू क्यों चला गया, कहा सारी जिंदगी तो तेरी सुनी नहीं, आज भी ना सुनूं, बात तेरी ठीक है। वो जो खड़ा था उसे पूछा तू क्यों गया नहीं, कहा मैंने तो सुना है तू एक दफा जहन्नम से जिसको निकालता है वापस नहीं भेजता है, तो भी ठीक है, दोनों को जाओ जन्नत में ले जाओ। अल्लाह की रहमत तो बड़ी बस्ती है मुसलमान, हम नहीं समझते। रहमत है तभी तो जमीन पर चलते फिरते, वरना खुदा की कसम ये मिंबर रसूल पर बैठा हूँ, आप भी जानते मैं भी जानता हूँ, गुनाह उन लोगों से भी ज्यादा हो चुके हैं जिन पर अल्लाह का अज़ाब आ चुका था। हम अल्लाह के नबी की दुआओं का सदका है कि हम अब भी जिंदा घूम रहे फिर रहे हैं, वरना पत्थर बरसते, जमीन फटती, आसमान उचक लेता, आसमान फटता, सूरज बेनूर होता, चांद की ठंडक खत्म हो जाती, मुसलमानों ये सारा दुनियावी निजाम टूट जाता। अरे यहाँ तक किताबों में लिखा है बंदे खिंजीर हम बन जाते, लेकिन मेरे नबी की दुआ का सदका है, वरना गुनाह क्या बनी इस्राइल से कम हो रहे। उन्होंने क्यों गुनाह किए, वो सारे गुनाह आज के समाज में, मुआशरे में, घरों में मौजूद है, फिर भी हम बच्चे फिर रहे हैं, फिर भी हम अच्छा खा पी रहे हैं। इब्न सीना से किसी ने पूछा जिंदगी कैसे गुजर रही है, कहा कैसे रब का शुक्र अदा करूं पता न चलता है, कहा क्यों, कहा इतनी नेमतें, इतने गुनाह करने के बावजूद अल्लाह इतनी नेमतें खिला रहा है, और अपने मेरे गुनाहों पर अल्लाह पर्दापोशी भी कर रहा है। इतने, अगर मेरा गुनाह आपका गुनाह सिर्फ हमारी औलाद के सामने जाहिर हो जाए, हम घरों में दाखिल भी ना हो, हम किसी बहराने में चले जाए, इतने गुनाह हम करते हैं मुसलमानों। हम खुद, क़यामत का दिन होगा ना, एक बड़ी स्क्रीन लगेगी, बड़ी स्क्रीन, सब गुनाह सामने आएगा, तो बंदा कहेगा, और पीछे सब मौजूद है, सब नबी, तो वो बंदा कहेगा मैं पीछे कैसे देखूं, स्क्रीन पर इतने बड़े बड़े गुनाह मेरे सामने, तो अल्लाह ताला कहेगा पीछे देख, तो पीछे भी बहुत बड़ा पर्दा होगा। कहा यार वो सब पका गए, कहा दुनिया में मैंने तेरे ऐप छुपाए थे, अब मैं क्यों जाहिर करूं। अल्लाह इतना बड़ा है मुसलमानों। अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ अल्लाह मेरे आपके गुनाह क़यामत के दिन भी छुपाए रखे, अगर खुल गए तो हम किसी को मुंह न दिखाएंगे। सबसे ज्यादा शर्मिंदगी मेरी आपकी हमारे नबी के सामने होंगी, जिन्होंने हमारी वजह से कितने दुख सहे। ताइफ के मैदान में 5 घंटे दुआ मांगी थी, अल्लाह दुनिया में मेरी उम्मत को ऐसा अजाब न देना जिससे सब हलाक हो जाए, शक्लें न बिगाड़ना, क़यामत के दिन पूछना, लेकिन दुनिया में शक्लें न बिगाड़ना। खुदा की कसम वो दुआ शामिल हाल न होती, आज हमारी भी शक्लें बिगड़ चुकी होती। अल्लाह मुझे और आपको नबी की सुन्नतों पे चलने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह के नबी की सहाबा की कुर्बानियों को अल्लाह मुझे और आपको समझाए और उनके नूकुश कदम पर चलने की तौफीक बख्शे। तो छठा वो बंदा है रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़त, इतना मख्फी सदका किया, दाएं हाथ का दिया हुआ बाएं हाथ को पता भी न चला। और सबसे आखिरी बंदा रजुलुन ज़करल्लाह ख़ालियन फ़फ़ाज़त ऐना, दुनिया सोई हुई थी, इसने रब का याद किया, आंखों से आंसू का खिराज पेश किया, कोई साया नहीं होगा, अल्लाह इन्हें अर्श का ठंडा साया देगा। इसलिए रात को जब सो 100 दफा अल्लाह के नाम की तस्बीह पढ़ के सो, बोलो जोर से इंशाल्लाह सोएंगे, 100 दफा दुरूद पढ़ के सोएंगे, बोलो जोर से इंशाल्लाह। एक बंदा था 40 साल हो गए जिक्र करते करते, कितने साल, 40 साल। एक दिन शैतान ने उसके ज़हन में वसवसा डाला, कितने साल हो गए, कहा 40 साल। अल्लाह अल्लाह करते कितने, कहा 40 साल। कभी कोई जवाब आया, हाँ जवाब तो नहीं आया। फिर क्यों इबादत की भट्टी में जलता है, छोड़ जिक्र। उस रात को वो जिक्र किए बगैर सो गया। अल्लाह ने खिज़र अलैहिस्सलाम को भेजा, कहा जाओ मेरे बंदे को मेरा सलाम भी दो और मेरा पैगाम भी सुना दो। अल्लाह का सलाम आ रहा है उस बंदे को। खिज़र अलैहिस्सलाम आए, कहा अल्लाह ने तुझे सलाम पेश किया है और तुझे पैगाम भी दिया है। कहा क्या पैगाम, कहा आज तूने अल्लाह को याद क्यों नहीं किया। कहा खाक याद करूं, 40 साल हो गए, कोई जवाब ही नहीं आया। कहा अल्लाह का जवाब आया कि मेरा बंदा, जब कोई बंदा कहता है अल्लाह, तो मैं उसको दूसरी दफा अल्लाह कहने की तौफीक ही उसी को बख्शता हूँ जिसका पहला कहा हुआ कबूल कर लेता हूँ।
साल हो गए मैं तो मस्जिद को आया नहीं। तू कौन सा होता है ना आने वाला? तेरे रब ने तुझे बुलाया ही नहीं। कितने लोग हम देखते मस्जिदों के सामने की दुकानें होती वो नमाजों को आते ही नहीं है। हमने अपनी आंखों से देखा मस्जिदों के सामने दुकानें, वो दुकानों पे बैठे रहते हैं, नमाज अंदर होती है। तौफीक नहीं, अल्लाह रोटी नहीं छीनता, नाराज होता है ना रोटी देता है, अल्लाह सजदों की तौफीक छीन लेता है। कितने लोग हैं 13-15 साल हो जाते कुरान को हाथ नहीं लगाते, मस्जिदों को आते ही नहीं, जुमा आते, कितनों को आते ही नमाज पढ़ने नहीं आते। मेरे पास आते हैं मौलाना 4 रकात में एक ही सूरत आती, एक ही सूरत आती, कुल अल्लाह चलेगी 4 रकात में एक सूरत। मैंने कहा मत पढ़, तू तो जन्नती है, तू मरेगा बाबे रैयान खोलेगा, सब घूरे तेरा इंतजार कर रहे हैं। वही अटके हुए या 6 लाख का 12 बनाओ, 12 का 15, 20, 25 वो आगे बढ़ रहा है, वही कुल वल्ला बैठता हुआ है। ऐसा तो तबलीग में चिल्ले 4 महीने लगाओ, चलता फिरता मन रहता है, दुआएं याद हो जाएगी, नमाज सही हो जाएगी, दुनिया भी संवरेगी, आखिरत भी संवर जाएगी। नहीं जाते, वक्त नहीं लगाते। जमात वाले आते हैं घरों में, बच्चे से कहलवा देते हैं कि जाओ कह दो अब्बू नहीं है। बच्चा भी बड़ा होशियार होता है, अब्बू ने कहा अब्बू नहीं है। हमें मुसलमानों दीन की बात सुनने को दिल नहीं करता। जाओ किताबें पढ़ो, उलमा से जुड़ो, मसाइल पूछो, मस्जिदों से लो लगाओ, मस्जिदों से जुड़ो, कुरान से दोस्ती करो। हमारे घरों का हाल देखो, पहले जमाने की औरतें कैसी थी। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक बहुत बड़े ताबी गुजरे, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस इनका लक़ब था। अगर हदीस में अब्दुल्लाह इब्न मुबारक का नाम आ जाए, किसी मुहद्दिस की मजाल नहीं कि हदीस को तस्लीम न करे, सहाबी नहीं है। वो कहते हैं मैं हज पढ़ के आ रहा था, मुल्क शाम की तरफ जा रहा था, तो लकोदक सहारा के अंदर जंगल का रास्ता मैंने एक बुढ़िया को देखा। तो मुझे बड़ी तशवीश हैरानी हुई कि इस लकोदक सहारा के अंदर एक बुढ़िया अकेली क्या कर रही है। तो मैं कहा माई, इस वीराने में दूर दूर तक इंसान नाम की कोई चीज नहीं है, तो यहाँ तन्हाई में क्या कर रही है। पहले तो मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, तो बुढ़िया ने कुरान से जवाब दिया सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम। मैंने कहा तो लकोदक सहारा में तन्हा क्या कर रही है। क्या मन युज़लिल्लाहु फला हादिया, अल्लाह जिसे धक्का दे दे उसे संभालने वाला कोई नहीं। मैं जो बोलूं वो कुरान से जवाब देती है। मैंने कहा तेरे पास पानी तो है नहीं, तो फिर तू वुजू कैसे बनाती, नमाज कैसे पढ़ती है। कफाइन लम तजिदु मान फतयम्ममु साइदन तय्यबा। मैं समझ गया ये तयम्मुम से नमाज पढ़ रही है, इसके पास पानी नहीं है। तो मैंने उससे पूछा माई तेरे पास खाना तो है ना 3 दिन से, कितने दिन हो गए। तो क्या सलासा लयालिन सभी है, 3 रातें हो गई, मैं काफिले से बिछड़ गई हूँ। मैंने कहा मेरे पास खाना है, तुझे खाना पेश करूं। तो वो कहने लगी वन सुन मातिम मुस्लिम इल्लल्लाह, मैं तो रोजे से हूँ। मैंने कहा सफर में भी रोजा, हाँ वमन ततव्वा खैरन फहुवा खैरुल, नफली रोजा है। मैंने कहा सफर में तो फर्ज रोजा छोड़ने की भी गुंजाइश है, तू नफली रोजा रखे हुए। वन तसुमु खैरुल लकुम इन कुंतुम ताअलमून, सफर में अगर रोजे की जजा मालूम हो जाए तो सफर में भी रोजा रखना शुरू कर दो। ये और बात है, हम घरों में बैठ के भी नहीं रखते। मैंने उससे पूछा कि तू मेरी जुबान में बात क्यों नहीं करती, मैं जो कहता हूँ कुरान से क्यों जवाब देती। वो बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, ऐसा खूबसूरत जवाब। वो कहने लगी मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, मैं जो बोलूंगी ना वो फरिश्ता लिख देगा। मेरी गैरत गवाह नहीं करती मेरे नाम अमल में कुरान के अलावा और कुछ लिखा जाए। मैंने उससे पूछा तू कहाँ से आई है, कहाँ जाना है। वो कुरान से कह रही सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। मैं समझ गया हज पढ़ के आई है, मुल्क शाम की तरफ जाना चाहती है। मैंने कहा मेरे पास सवारी है, मैं तुझे सवारी पर सवार कर दूं, तो जल्दी से तेरे काफिले से जुड़ जाएंगी, जिस काफिले से तो पिछड़ी हुई है। तो कहने लगी वमा तफ़अलु मिन खैरिन यअलमुहु अल्लाह, तुम जो भलाई करोगे अल्लाह जानता है, अल्लाह इसकी जज़ा देगा। मेरे पास ऊँटनी थी, मैंने बिठाया, बुढ़िया को ऊँटनी के ऊपर बिठाया, मैंने एड़ लगाई, मेरी ऊँटनी को मस्ती सूझी, उसने शरारत की और इधर दामाडोल दाएं बाएं होने लगी, तो बुढ़िया ऊँटनी से गिर गई। मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने ऊँटनी को कोसना चाहा, मैंने उससे डांटा भी, तो बुढ़िया कहने लगी न तेरा कसूर है न ऊँटनी का कसूर है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, ये तो मेरे गुनाहों की सजा है। अब जब गिरी इसके कपड़े फट चुके थे, वो फौरन कुरान से कहती है कुल लिल मुमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, कि अल्लाह वाले अपनी नजर की हिफाजत कर, मेरे कपड़े फट गए हैं। मैंने फिर बिठाया, एड़ लगाई, मेरी तमन्ना आरज़ू थी ये पिछड़े हुए काफिले से जुड़ जाए। मैं हंकाता रहा, मैंने अशआर पढ़ने शुरू किए ताकि ऊँटनी तेज दौड़े भागे। तो वो मुझे कहने लगी फ़क़रअू मा तयस्सर मिनल कुरान, अशआर क्यों पढ़ता है, कुरान नहीं जानता, कुरान क्यों नहीं पढ़ता। फिर मैंने कुरान पढ़ा। दूर पानी के किनारे एक काफिला बैठा हुआ था, उसकी नजर पड़ी तो उसने सूरतुल फातिहा की पहली आयत पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं समझ गया ये इसी काफिले से बिछड़ी है।
میں نے کہا اس قافلے میں تیرا کوئی پہچاننے والا ہے؟ کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا. میں سمجھ گیا اس قافلے میں اس کے بیٹے ہیں. میں نے کہا تیرے بیٹوں کے نام کیا ہے؟ اس نے 3 آیتیں پڑھی. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ واتخذ اللہ ابراہیم وکلم اللہ موسیٰ تکلیما. میں سمجھ گیا اس قافلے میں اس کے 3 بیٹے ہیں، ایک کا نام ابراہیم، ایک کا نام موسیٰ اور ایک کا نام یحییٰ. میں نے آواز لگائی، قافلے کو چیرتے ہوئے 3 حسین جمیل خوبصورت نوجوان میرے سامنے آئے. بڑھیا اپنے بیٹوں سے کہتی ہے فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ. کہتے لو ایک آدمی بازار جاؤ، ایک بیٹا اور ناشتہ لے آؤ. ناشتہ لا میرے سامنے پیش کیا. مجھے کہنے لگی کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم من ایام خالیہ. اب تک جتنے احسان کیے کھاؤ، یہ اس کی جزا ہے. میں نے کہا حرام ہے کھانا، ایک لقمہ بھی نہیں کھا سکتا. تو وہ ایک بیٹا کہنے لگا کیوں کیا ہوا؟ 4 گھنٹے ہو گئے تیری ماں سے سفر کرتے کرتے، جب بھی کہتا ہوں قرآن سے جواب دیتی ہے. کہاں اب 4 گھنٹے میں تھک گئے، اب 40 سال ہو گئے، میری ماں نے قرآن کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کی. جب بولتے جھوٹ بولتے، ہمارے گھر کی جب بولتی غیبت ہوتی، جب بولتی ہے لگائی بجھائی، جب بولتی چگلی ہوتی ہے. ماں نماز نہیں پڑھتی، کیا تیری بیٹی رابعہ بٹریا بنے گی؟ باپ مسجد کو نہیں آتا، تیرا بیٹا جنید بغدادی بنے گا؟ بچے تو ماں باپ کی نقل اتارتے ہیں. کیسی عورتیں! اور ہمارے گھروں کا حال دیکھو، مردوں کا سارا دن کمانے میں، عورت کا سارا دن پکانے میں چلا جاتا ہے. مسلمان گھر کو دیندار گھرانہ بناؤ، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اتنا بڑا ٹیلی ویژن لا کے رکھا ہے، ان کو سورہ یاسین پڑھنے کی فرصت کہاں سے ملی؟ ان کا ڈرامے کا سیریل کا وقت بالکل فکس ہوتا ہے، کچھ بھی ہو جائے ان کا یہ ایپیسوڈ بھی چھوٹنا چاہیے. یہ ہمارے گھروں کا ماحول ہے. مسلمان شادیوں میں دیکھو کتنی بربادی، کتنی بے حیائی ہوتی ہے. کوئی بندہ میرے پاس آیا کہ مولانا میرا تو طے ہو گیا. کہاں کیسے طے ہوا؟ فلاں بندے کی شادی میں گیا تھا، وہاں لڑکی پر نظر پڑی تھی، اس کو چٹھی بھیجی، کام ہو گیا. یہ ایسا کام تو شادیوں میں ہوتا ہے. بن سوار کر سب دس کے جاتے ہیں کہ چلو کوئی کسی کی لڑکی دیکھ لیں گے تو رشتہ. کتنوں کی شادیاں دوسروں کی شادیوں میں ہی ہو جاتی ہے. اتنی بے حیائی ہوتا ہے. پہلے زمانے میں ایسا تھوڑا ہی ہوتا ہے. عورتوں کا نظام الگ ہونا چاہیے، مردوں کا نظام. عورتیں ہاتھ دھو کے گھر کھا کر گھر چلی جائے، مردوں کو پتا کہاں سے چلیے. تو اتنا اختلاف ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے. تو شادی میں نہیں دکھا، فلانی لڑکی شادی میں نہیں آئی، فلانی والا شادی میں نہیں دکھی، تو کھانے گیا تھا لڑکیوں کو دیکھنے گیا. ایسا ماحول بنا کے رکھا ہے. رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا. ساتواں وہ بندہ جس نے ہر وقت اللہ کا ذکر کیا، جب بھی اور اللہ کے ذکر میں اس نے اپنے آنکھوں سے آنسو کا خراج پیش کیا. جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ نے عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا. ایک قصہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں. علامہ شبلی کی مجلس چل رہی تھی. ابو علی سینا بہت بڑا فلسفی بیٹھا ہوا تھا، ذکر اللہ کی فضیلت بیان کر رہے تھے. علامہ شبلی اللہ کو یاد کرو، ذکر کرو، دلوں سے زنگ اترتا ہے، باطن میں نور اترتا ہے، چہرہ بارونق بنتا ہے. بہت فضیلتیں بیان کی. وہ فلسفی کھڑا ہو گیا. کہا نام میں کیا رکھا ہے؟ کہا کیا؟ نام میں کیا رکھا ہے؟ میں 100 دفعہ آگ آگ بولوں، میرے ہونٹ تو نہیں جلتے. میں کاغذ پر 100 دفعہ آگ لکھوں، کاغذ تو نہیں جلتا. میں 100 دفعہ برف برف بولوں، میرے ہونٹ تو ٹھنڈے نہیں ہوتے. میں کاغذ پر 100 دفعہ برف لکھوں، کاغذ تو گیلا نہیں ہوتا. فلسفی تھے، اس کے بھی دلائل بڑے وزنی تھے. وہ کہنے لگا نام میں کیا رکھا ہے؟ ذات میں طاقت ہے، ہم اللہ کی طاقت کو مانتے ہیں، لیکن نام سے کچھ نہیں ہوتا. نام میں کیا رکھا ہے؟ علامہ شبلی نے بہت سمجھایا، لیکن فلسفی جلدی مانتے نہیں. آخر میں آخر میں انہوں نے ایک نیا ہتھ کنڈا اپنایا، نئی ترکیب اپنائی. کہا تجھ سے کیا بحث کروں فلسفی، تو ایک نمبر کا گدھا ہے. اتنا بڑے مجمع میں فلسفی کو گدھا کہہ دیا تو اس کے چہرے کے رنگ اڑ گیا اور اس کے چہرے پہ سرخیاں دوڑنے لگی. کہاں آپ نے مجھے گدھا کہہ دیا؟ کہا نام میں کیا رکھا ہے؟ کہاں ایک گدھے سے جب تیرے چہرے کی رنگت بدل سکتی ہے، اللہ کے نام سے دلوں کا رنگ نہیں بدل سکتا. ایک دفعہ کہو اللہ اللہ رحمت کی نظر سے اس بندے کو دیکھتا ہے. جب اللہ کسی بندے کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، اس کے 70 گنا جل کر راکھ ہو جاتے ہیں. 2 قطرے ایسے ہیں مسلمانوں، ایٹم بم میں وہ طاقت نہیں جو اللہ نے میرے آپ کے آنسوؤں میں رکھی ہے. زمین پر قطرہ بعد میں گرتا ہے، اللہ معافی کا پروانہ پہلے لکھ دیتا ہے. کون پریشان نہیں ہے؟ سب پریشان ہے. کوئی کاروبار کے لیے پریشان ہے تو کوئی کاروبار سے پریشان ہے، کوئی نوکری کے لیے پریشان ہے تو کوئی نوکری سے پریشان ہے، کوئی اولاد کے لیے پریشان ہے تو کوئی اولاد سے پریشان ہے،
کوئی بیوی کے لیے پریشان ہے تو کوئی بیوی بولو پریشانی بڑھ جائے گی. بیوی سے پریشان. وہ میاں بیوی میں جھگڑا ہوا نا تو بیوی کہنے لگی سدھر سارے تیرے دوست سدھر گئے تو وہی کا وہی پڑا سدھر. تو وہ بھی سدھر گیا. بڑی داڑھی رکھی جبا اور پوبا ایک ہاتھ میں اس نے وہ تسبیح اور ایک ہاتھ میں بڑا ڈنڈا. تو وہ عورت اپنی سہیلی سے کہتے کبھی ہوروں کے چکر میں وہ جائے تو کہاں جائے وہ بندہ. بیوی کے لیے پریشان تو کتنے بیوی سے پریشان. ان کی فرمائشیں کبھی پوری نہیں ہوتی. کتنے بیچارے مفروض ہو جاتے. حقوق دونوں کے اللہ کے نبی نے بتلائے. اگر دونوں کو برابر لے کر چلے انشاءاللہ پوری زندگی کبھی بھی نوک جھوک نہیں ہو سکتی. تھوڑی کچھ ہو جاتی ہے اور پھر صلح کی شکل بھی نکل آتی ہے. لیکن میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے یہ 2 گھر نہیں 20 گھروں میں لڑائی ہوتی ہے. 20 گھر 2 الگ نہیں ہوتے 200 الگ ہو جاتے. 10 ادھر ہو جاتے 10 ادھر ہو جاتے. اور پھر نوبت وہاں تک پہنچ جاتی ایک دوسرے کے جنازوں میں نہیں آتے. کیوں؟ ہم نے اللہ کے نبی کی زندگی پڑھی نہیں. کیا پیار تھا امی عائشہ سے. پیار سے حمیرہ کہتے تھے خود و نسبتی نکو من حمیرہ. آدھا دن حمیرہ سے لے لو. ہم نے وہ زندگیاں پڑھی نہیں. اس لیے یہ ساری نوک جھوک ہوتی رہتی ہے. تو کہا جب اللہ گدے کے نام سے تیرے چہرے کی رنگت بدل سکتی ہے تو اللہ کے نام سے کیا دلوں کا رنگ نہیں بدل سکتا. اللہ مجھے اور آپ کو ذاکر بنائے ذکر کرنے کی توفیق بخشے. تو کہاں تک وہ بندہ ہے جب دنیا سوئی ہوئی تھی اس نے رب کا ذکر کیا. ذکر کرتے کرتے آنکھوں سے آنسوں کا خراج پیش کیا. کوئی سایہ نہ ہوگا. اللہ اس بندے کو بھی عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ. تو یہ قصہ مختصر. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.